ہمیں فوری طور پہ ایک تاریخی تباہی ورثے کا سامنا کرنا پڑا جو کہ 2022 کے فلڈز تھے، جس میں $30 ارب کا ملکی معیشت کو جھٹکا لگا. لیکن اس کے باوجود ہم نے سارا سال ڈیولپمنٹ بجٹ کی فنڈنگ کی. اگر ڈیولپمنٹ فنڈنگ روکنا ہوتا ناگزیر تو شاید اس وقت ہمارے لیے جواز بن سکتا تھا کہ ہم اسے روک سکتے تھے، لیکن ہم نے الحمدللہ اس کلیمٹی کا بھی مقابلہ کیا اور ملک کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو بھی چلایا اور وہ دوبارہ بعد حادثہ نہیں ہوا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے تھے اور اس کے بعد ہم پر بین الاقوامی پابندیاں لگی تھیں، تب بھی ہم نے پورا سال ڈیولپمنٹ بجٹ فنڈ کیا تھا. تو یہ ایک اتنا بڑا بلیک ہول ہے، اتنا بڑا سٹگما ہے کہ پی ٹی آئی دور میں پاکستان ایک پوری سہ-ماہی کے لیے $1 جاری نہیں کر سکا تھا. یہ وہ تباہی ہے جس پہ وہ چھوڑ گئے اور معیشت میں بارودی سرنگیں پھیلا کر چلے گئے. اور آج بھی ہم ان بارودی سرنگوں کو صاف کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی اس ملک کے اندر بچھا کے گئی ہے. اور وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے آخری سال 6% گروتھ لی. وہ 6% کیسے لی؟ $80 ارب کی امپورٹ کھول کر. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ $50 ارب کے لگ بھگ پیدا کر کے جو ہمارے زر مبادلہ کے تمام ذخائر کھا گیا اور پاکستان کے میکرو اکنامک فریم ورک کو اتنا بڑا اس میں سوراخ کر گیا کہ آج بھی ہم اس سوراخ کو پیوند کاری میں مصروف ہیں اور اس کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو 6% گروتھ لی امپورٹ کھول کے اور ایک عام معافی دے کر کالے دھن کے لیے، جس نے سوائے اس کے کہ امپورٹڈ لگژریز امپورٹ کی ہیں اور ملک کی معیشت اس سے ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہوئی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا 4 سالوں میں کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا جس پر وہ انگلی رکھ سکیں؟ یہ توانائی کا منصوبہ بنایا، یہ موٹر وے بنائی، یہ یونیورسٹی بنائی، یہ نیا ہاسپٹل بنایا، ماں سوائے یہ کہ ہر کسی کو چور ڈاکو کہا، ہر کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا، ملک کے افسروں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جو سی پیک جیسے منصوبوں میں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں میں جنہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں کارہائے نامہ اپنی بڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو سوائے ایک وکٹمائزیشن کے، سوائے ایک ہیٹ بیسڈ پالیٹکس کے، آپ نے 4 سالوں میں کیا ہے؟ اور آپ کس بنیاد پہ اس حکومت کی اکنامک ایجنڈے کو ٹارگٹ کے مطابق؟ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تباہ سیلاب سے معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا. ہم نے معاشی مشکلات کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھا ہے. سپا سالار جو ہیں وہ اس منصب کے اہل نہیں تھے، لیکن 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ پاکستانی قوم ایک توانا قوم ہے. 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس ادارہ ہیں اور انہوں نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس قیادت کا مظاہرہ کیا جو دلیرانہ قیادت آج تک کسی پاکستان کے سپہ سالار کے حصے میں نہیں آ سکی. تو اگر آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ دیکھیں اور حقیقت دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اسی طرح آج ایک طرف ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ، اس کو تکلیف ہے کہ پاکستان نے کیوں اس کو شکست دی. وہ پاکستان کی مسلح افواج، وہ پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف طوفان مچا رہا ہے. اور امریکہ میں جو دورے کی دعوت ملی ہے سپہ سالار کو، اس پہ ایک طرف ہندوستان کے میڈیا اور ہندوستان کے سیاستدانوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آگ لگی ہے. دوسری طرف کسے آگ لگی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کو آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ شرمناک مظاہرہ کہ 14 تاریخ کو وہ کالیں دے رہے ہیں کہ سپہ سالار کے امریکہ کے دورے کے خلاف آپ مظاہرہ کریں. آپ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، آپ ہندوستان کے پروکسی بن رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کس حیثیت سے
ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں. اپنے گریبان کے اندر دیکھیں, اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو کوئی بند کرانا چاہتا ہے, ایک ہندوستان ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے. اگر پاکستان کی مسلح افواج کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے, ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. اگر ہمارے آرمی چیف کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے, ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر تخریب کاری کوئی کرنا چاہتا ہے, حملے کرنا چاہتا ہے, تو ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی. آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اس فریب کے پردے سے نکل چکی ہے. اب آپ کی باتوں پہ کسی کو یقین نہیں ہے. لہٰذا میں اس طرف آتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جو ملک سنبھالا, اس کے بعد جن اصلاحات پر عمل درآمد کیا, آہستہ آہستہ ان کے نتائج نکلنا سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ افراط زر, جیسے وزیر خزانہ نے بھی بتایا کہ 38% سے گر کے وہ تقریباً 4% پر آ چکی ہے. پالیسی ریٹ 23% سے 11% پہ آ چکا ہے, اور یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انفلیشن کا ریٹ کم ہوا ہے اور حکومت نے ایک مالیاتی ڈسپلن اور ایک سٹیبلائزیشن کے پالیسیز پر عمل درآمد کر کے جو معاشی خسارہ بے قابو ہو گیا تھا اسے قابو میں لایا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. پوری قوم اس کے اثرات دیکھ رہی ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس بہتری اور تبدیلی کی گواہی دے رہی ہے. بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس بہتری کے سفر کی گواہی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. بین الاقوامی مالیاتی جریدے اسے ایک منی میریکل, ایک تقریباً معجزہ قرار دے رہے ہیں کہ اتنے کم مدت میں پاکستان نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. تو پاکستان ایک ٹرن اراؤنڈ کے عمل سے گزر رہا ہے اور کامیابی سے اس سفر کو طے کر رہا ہے. اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم ٹھوس مضبوط بنیاد پہ ترقی کے عمل کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ دوبارہ کریش نہ کر سکے. پاکستان ماضی میں متعدد اڑانیں کریش کر چکا ہے. اس اڑان کو کریش کرنا چانس نہیں ہے. لہٰذا حکومت بہت ہوش مندی کے ساتھ, بہت سٹیڈینس کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھا رہی ہے. ہم تیزی کے ساتھ نہیں بڑھنا چاہتے. ایسا نہ ہو کہ ہماری ترقی اور ہمارے وسائل کے درمیان جو لنک ہے وہ کمزور ہو جائے. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے فسکل سپیس چاہیے, ہمیں ٹیکس ریونیوز چاہیے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹس چاہیے. یہ دو پرائمری ڈرائیورز ہیں کہ جن کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے اس بجٹ میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اور گزشتہ حکومت کے سالوں میں بھی ہم نے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ایف بی آر میں ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال تقریباً 29% ٹیکس ریونیو میں جو اضافہ ہوا وہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایک ریکارڈ اضافہ ہے. اور یہ ریکارڈ اضافہ آپ کو اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ ہمارا جو اوور آل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے, اگرچہ پی ایس ڈی پی شرنک کیا ہے, اور اس کے لیے میں بتاؤں گا کیا وجوہات ہیں, لیکن اگر آپ جو ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس کا جائزہ لیں تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے, چونکہ صوبوں کے جو مالیاتی وسائل ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے اب صوبے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال پاکستان کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 4 کھرب 224 ارب ڈالر ہے. اور اگر آپ 2023 اور 24 کو دیکھیں تو یہ نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 2 کھرب 832 ارب ڈالر تھا. 2 ٹریلین 832 بلین
रुपीज़ था, रुपीज़ जो 2,832 ट्रिलियन रुपीज़ था, तो अब ये 2.8 ट्रिलियन से अगर 4.2 ट्रिलियन रुपीज़ पे आया है, इट इज़ 50% इंक्रीज़। हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट आउटले है उसमें तकरीबन 50% 2 सालों में इजाफा हुआ है। और ये क्यों कर हो सका है? ये इस वजह से हुआ है कि हमने टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया है, और उस टैक्स रेवेन्यू के इजाफे से जो सूबों को 60% हिस्सा जाता है, सूबाई जो रेवेन्यूज़ हैं उन बेपनाह इजाफा हुआ है, जिससे सूबाई हुकूमतों के ADPs में इजाफा हुआ है। तो लिहाजा हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट आउटले है वो 4.2 ट्रिलियन रुपीज़ इजाफा है। और ये इस लिहाज से एक खुशाइंद बात है कि अगर आप हमारा 5 ईयर प्लान का फ्रेमवर्क देखें तो उसमें हमने 5वें साल में 4.2 ट्रिलियन की प्रोजेक्शन की थी कि हम आखिरी साल में 4.2 ट्रिलियन के डेवलपमेंट आउटले पे पहुंचेंगे, जो कि हमने उसके दूसरे साल में अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा 5 ईयर प्लान है उसका जो हमारा फ्रेमवर्क है हम उससे बेहतर चल रहे हैं, उससे आगे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी इस सफ़र को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। तो हुकूमत ने, जैसे मैंने आपसे कहा, कि आकर कोशिश की कि हम रिफॉर्म्स को बढ़ाएं, टैक्स रिफॉर्म्स की जिसके नताइज आपके सामने हैं। इसी तरह जो तवानाई का शोबा है उसके अंदर रिफॉर्म्स की जिसके नतीजे में IPPs के साथ मामला तय हुए, और जो हमारे पावर सेक्टर हैं उसके इश्यूज़ को एड्रेस करके बिजली के नरखों में कमी लाई गई। इसी तरह जो सब्सिडीज़ हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई और मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाया गया। जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनके साथ रवाबित को दोबारा बहाल किया गया। उसमें IMF भी है, वर्ल्ड बैंक के साथ अभी 10 ईयर कंट्री पार्टनरशिप हमारा हुआ है जिसमें 20 अरब डॉलर की प्रोग्राम पर दस्तखत हुए हैं। इन सब फैसलों के नतीजे से हम आज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेडी रिकवरी पाथ के ऊपर हैं, और हमारा जो हदफ है वो एक सस्टेन्ड ग्रोथ है। और जैसे मैंने कहा कि ये ग्रोथ वो हो कि जो हमारे वसाइल के साथ जुड़ी हो। हम जिस तेज़ी से टैक्सों में इजाफा करें, जिस तेज़ी से एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें, उसी तेज़ी के साथ ग्रोथ करें। क्योंकि जब भी हमने माजी में इस लिंक को कमज़ोर किया है तो हम ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाए और वो हो जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस हवाले से एक अपने उड़ान पाकिस्तान के तहत जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा रोड मैप है, उस पर आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 2.7% से अब हम अगले साल टारगेट कर रहे हैं कि 4.2% उसे लेकर आएँ। हमारी इसी तरह जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की, हम मालियाती डिसिप्लिन अचीव किया, उसके नतीजे में आप देखिए कि गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान में रेमिटेंसेस 27 अरब डॉलर से बढ़कर 37 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई हैं। तो ये एक बहुत नाकाबिले बयान कामयाबी है जिसका सेहरा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर से उन्हें अपील की गई कि आप पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए रेमिटेंसेस रोक दें, और पाकिस्तान के अंदर से हमारी सियासी रहनुमाओं और जमात ने अपीलें की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि आप अपने मुल्क तरसीलात ना भेजें। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सलूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसी मुल्क दुश्मनी पे मबनी अपील को मुस्तरद किया, और गुज़श्ता 3 सालों में 10 अरब डॉलर की ज़्यादा तरसीलात भेज के पाकिस्तान की मईशत को एक ऑक्सीजन फराम की, जो कि हमारे लिए डॉलर्स की सूरत में ज़र मुबादला की ज़रूरत में इस रिकवरी प्रोसेस के अंदर बेहद ज़रूरी थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी इस साल में, इन सालों में हमारे प्रोग्रामों की वजह से कामयाबी है। अब मैं अगले डेवलपमेंट के अहदाफ की तरफ आता हूँ। हमारे सामने जो डेवलपमेंट बजट था उसका बड़ा चैलेंज ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेस टाइट है।
اور یہ ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. معاشی مشکلات کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھا. احسن اقبال نے یہ کہا وزیر اعظم دلانہ قیادت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے سیاسی طور پر غیر مقبول، معاشی طور پر ناگزیر اقدامات کیے.